کوئی شک نہیں کہ کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خود محنت کرنا مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال خیر آباد اورنگی ٹاؤن کراچی کی اسپیشل پرسن بچی نے اپنے عزم و ہمت سے قائم کی ہے۔ دونوں پاؤں اور ایک ہاتھ سے معذور دعا راجپوت نے ثابت کر دکھایا کہ اگر عزم بلند ہو تو کامیابی کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ گھر کے واحد کفیل دعا کے والد کو فالج کا اٹیک ہوا تو اس کی دوسری جماعت میں ہی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ پھر چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے دعا نے چھوٹی سی عمر میں ہی سلائی مشین چلانا شروع کی اور اسی کو روزگار کا ذریعہ بنا لیا۔ میرا نام دعا راجپوت ہے، میری 15 سال عمر ہے جی۔ میں پہلے پڑھتی تھی پر ابو کو جب فالج ہوا اس کے بعد پڑھنا چھوڑ، میں 2 کلاس تک پڑھا۔ میں سلائی کرتی ہوں اور مجھے شوق شروع سے تھا کہ میں سلائی سیکھوں۔ تقریباً 2-3 سال ہو گئے، میں نے امی سے سیکھی تھی۔ مشکل حالات کے سبب دعا کی پڑھائی کا خواب ادھورا رہ گیا، لیکن اب وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس اخراجات ہیں، نہ ہی کسی قسم کے وسائل۔ گھر میں بھی کوئی اسے سپورٹ کرنے کے قابل نہیں۔ سب چھوٹے چھوٹے ہیں، بھائی کماتے ہیں تھوڑا بہت، جس میں سے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آگے پڑھوں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، کسی کی محتاج نہیں رہوں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ گھر کے اخراجات کے لیے دعا کپڑوں کی سلائی کا چھوٹا کارخانہ کھولنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان کی خاتون اول اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہید بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں اور ٹیلرنگ کا کارخانہ کھول کر روزگار کے قابل ہو سکیں۔ میری کچھ سپورٹ کرے، میں اپنا کارخانہ کھولوں جس کی وجہ سے میں اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہو جاؤں۔ میں چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو سے کہ میری پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں، کچھ ہیلپ کریں، کچھ مدد کریں کہ میں آگے پڑھ لوں، میں آگے پڑھ لوں یا پھر اپنا کارخانہ کھول لوں، تاکہ یہ جتنی بھی مشینیں ہیں ان میں سے مشینیں میری نہیں ہیں۔ اگر کارخانہ کھل گیا تو پھر 2 بندے اور کام کریں گے، کسی کی روزی لگے گی، کسی کا گھر چلے گا۔ اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے دعا نے بتایا کہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے جس میں دن کے دوران مشین پر کپڑوں کی سلائی کرتے ہیں، جبکہ رات میں یہ سب لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور اسی فرش پر سو جاتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ وہ ان کو 60 گز کا چھوٹا سا مکان دلوا دیں تاکہ ان کے لیے کچھ آسانی ہو سکے۔ میں مریم نواز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میری ہیلپ کریں۔ میں کرائے کے گھر میں ہوں جس میں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے 60 گز کا پلاٹ لے دیں۔ ہم چھوٹے سے گھر میں سونے کے لیے بھی محتاج ہے۔ اس گھر ماشاءاللہ کارخانہ بھی کھلا ہوا ہے تو اس کے لیے سونے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہم کرایہ دار ہیں تو ہم کہاں جائیں، اس لیے کوئی مدد کریں، کوئی چھوٹا سا پلاٹ لے کے دے جس میں میں اپنا کارخانہ کھولوں۔ دعا راجپوت نے معذوری کو احساس کمتری کا سبب بنانے کی بجائے اپنی محنت، لگن اور عزم سے حالات کا مقابلہ کیا اور ثابت کر دکھایا کہ انسان کے حوصلے بلند ہوں تو ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہاتھ کو محنت سے چلایا بھی جا سکتا ہے۔